مریم نواز شریف کے لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں. بدر کی لڑائی میں کفار لڑ رہے مسلمانوں سے, اور ایک آنٹی کفار کو, ابو جہل کو, کالے چنے اور قیمہ کھلا رہی ہو کہ شاباش شاباش تجھے بھوک لگی ہوگی, بڑا زبردست کھانا بناتی. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے, آئی ہوپ آئی کین آرٹیکولیٹ اٹ ویل. آپ نے کہا کہ 3 اسٹیپ اسٹریٹجی آپ نے بنانی ہے, نالج, اسکل اور ایٹریبیوٹ, خود کے لیے بھی اور فار یور چلڈرن. اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو اگر ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے تو ہم ان کے لیے نالج آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. یس, اگر ہمارے پاس اسکل نہیں ہے تو ہم ان کے لیے اسکل آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اگر ایٹریبیوٹس نہیں ہیں ان دا پیرنٹس تو پہلے 10-12 سال میں مشکل ہوتا ہے کہ ہم ایٹریبیوٹس آؤٹ سورس کر سکیں. کیا زبردست سوال ہے, کیا بات ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ مریم شاہین. مریم, اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس نسل کو قربانی دینی پڑے گی اور ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ یار میں فیلئر ہوں اسلام میں, تجھے پاس کرانا ہے تو میرے پہ نہ جائیں, جو میں کروا رہا ہوں نا, جو تیری ریسورسز اکٹھی کر رہا ہوں اس پہ رہے. ٹھیک ہے, اس کنفیشن کی بنا پہ اللہ برکت ڈالیں گے, ورنہ ایٹریبیوٹس تو ہمارے ڈیولپ نہیں کیے گئے کہ ہم اپنے بچوں کو علی بن نبی طالب یا عمر بن خطاب بنا سکیں. ہاؤیور ایک ایٹریبیوٹ تو آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ دے گا بھی انشاءاللہ. نیت بنائیں گی نا تو وہ ایٹریبیوٹ آ جائے گا, اور وہ کیا ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ اٹیمپٹ کریں. جو سنسیریٹی ہے نا وہ اللہ نے گفٹ دی ہوئی ہے ماں باپ کو, تو اس کے اوپر وہ کرج دکھانی پڑے گی. کیا کرج ہے کہ میں تو نہیں کر سکا, میرے ماں باپ نے نہیں وہ ایٹریبیوٹس بنائے, مگر میں وہ قربانیاں دوں گا یا دوں گی کہ جس کی وجہ سے میرے بچوں کا کیریکٹر بلڈ ہوگا. ٹھیک ہے, لڑوں گی میں اپنے معاشرے سے, خاندان سے, کہ نہیں اسلام اور میرے بچے کے بیچ میں کچھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ کرج تو چاہیے ہوگی. تو یہ کرج اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کرتے ہی ماں میں ڈال دیتا ہے. بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جس طرح آپ کریج کی بات زیادہ کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ کریج کے علاوہ اور کون سا ایٹریبیوٹ ہو. آنیسٹی اینڈ ٹرسٹ وردینس بیسک سی بات ہے. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام کے اوصاف نکالیں اور لگائیں لسٹ. ٹھیک ہے, وہ ساری اخلاقیات والی چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا نہیں صرف اخلاقیات نہیں, اخلاقیات تو ضروری ہے نا, وہ تو بیسک میرٹ ہے, مگر کریج کی وجہ سے کافی سارے اور ایٹریبیوٹس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں, وہ آؤٹ پٹ ہوتی ہے. وہ ایٹریبیوٹس کو پہلے آپ نے لکھنا ہے, پھر ریورس انجینئر کرنا ہے. خالی ایمٹی مطلب خالی کریج کو میں نے کہیں چینل تو کرنا ہوگا نا. بالکل ٹھیک ہے, تو کریٹیکل تھنکنگ میں آپ کو اس کا ایک ایکو سسٹم جو ہے نا ہم نے بنایا, وہ اسی بیس پہ بنایا ہے نا, پورا میپ ہے وہ ابھی ویب سائٹ پہ نظر آ جائے گا آپ کو, کہ بچہ پچھلے جتنے بھی پشتیں گزری ہیں ان کے اس میکینزم کو توڑے گا تو امپروومنٹ لے کے آئے گا. تو اس میکینزم کو توڑنے کے لیے ایک کریٹیکل تھنکنگ ضروری ہے کہ سوچوں تو صحیح, کیا پتا غلط بتا رہے ہوں. ہاں جی, سب سے بیسک میرے کوئی نبی تھوڑی ہے میرا باپ یا میرے ماں, کیا پتا غلط ہو آپ. تو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنے کی اسکل تو ہونی چاہیے نا. یہ ایٹریبیوٹ بہت ضروری ہے کہ یہ اسکل بنی ہوئی ہو. یہ ایٹریبیوٹ کہ میں کرج سے چیلنج کر سکوں, کس اسکل کے تھرو ویلیڈیٹ کروں گا کریٹیکل تھنکنگ کو کے تھرو. اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس, کیوں میں نے یہ 2 کورسز سب سے پہلے ہم نے کیوں سٹارٹ کیے ہیں ایکو سسٹم میں. یہ بیسکس ہیں کہ پہلے میں پرانے اس چکے کو تو توڑوں, اور پھر نئے چکے کو چلانے کے لیے مجھے اتنا پریزنٹیبل اور اپنے آپ کو اتنا ایموشنلی انٹیلیجنٹ کرنا پڑے گا کہ لوگ مجھے سن سکیں, میں اتنا اٹریکٹیو ہوں کہ لوگ کہیں کہ not only that he makes sense because of his critical thinking and his IQ and his logical sense, but he is very attractive to listen to. ابھی یہ مفتی صاحب کی میں بات کیوں کر رہا تھا, مفتی رشید صاحب امیزنگ, میں نے اس سے زیادہ اٹریکٹیو بندہ کم ہی دیکھا ان دس ایئر. ایموشنلی انٹیلیجنٹ پلیسمنٹ ہے اس بندے کی, جس the way he is describing it. So it's a skill, it's a gift. You need to it's a gift. okay, جو کہ مسلمان کا خاصا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کیوں مولوی بیزار ہے, مولوی ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا, سمجھ رہے. تو یہ 2 بیسکس ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پچھلا چکا توڑ دیا تو اگلے چکے کو چلانے کے لیے یہ 2 بیسکس ہیں. اس کے بعد کمیونیکیشن اسکل آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے دیر سو مینی لسٹ ہے نا پوری. پھر میں کیوں اسٹیم فیلڈ کی طرف کر رہا ہوں, ایکو سسٹم میں اگلے سارے سبجیکٹ اسٹیم فیلڈز کے آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں, کیونکہ بھائی اس وقت جو اصلی فرعون سے لڑائی کرنی ہو تو انٹلیکچوئل وارفیئر کی ہے. وہ اگلا قرآن کو مانتا ہوتا, ساری دنیا مسلمان ہوتی ہے اور پھر بھی یہ حالات ہوتے, تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار قرآن کے تھرو آنسر دیں. وہ تو قرآن کو ہی نہیں مانتے,
ٹھیک ہے, اس وقت تو فرعون اور موسیٰ کی لڑائی چل رہی ہے. تو اس وقت ہم نے وہی والا کام کرنا ہے کہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اگر یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جو کام کیا, اور یہی مکنز اور پیگنز ہوتے عربین, تو نبی علیہ السلام نے جو کام کیا کہ بلاغت کے تھرو ان کو بتائیں گے, ان کو بلاغت میں بڑا ناز ہے نا. ٹھیک ہے, اس وقت کا فرعون ہے نا, وہ اسٹیم فیلڈز کے اندر اپنے آپ کو اللہ سے دور کروا رہا ہے, دنیا کو ڈھونڈتا وہ اللہ کو ہی ہے. خوش نیت بھی ہوں گے نا, مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو قرآن پاک کے تھرو دینی ہے, وہ اس سے دور ہیں, تو وہ حملہ کرتے ہیں اس سائیکالوجی پہ, اور ان کے پاس حملہ کرنے کے لیے بڑا ایزی ٹارگیٹ ہے مسلمان, کیونکہ مسلمان ہر طرف سے انکمپیٹنٹ. So we need to play the same game with our own rules. We know the psychology. We know how it works. Okay? We just need to place our competence in the right zones. Yeah. Intellectual warfare is far superior than physical warfare. اصلی جہاد انٹلیکچوئل وارفیئر ہے. ٹھیک ہے, دوسرے والا جہاد کی ضرورت پڑے گی تو کرنا پڑے گا, اس کے لیے ٹریننگ تو لینا, مگر انٹلیکچوئل وارفیئر کی تو زیرو ہے. ہم نے تو پہلے ہی مان لیا کہ نہیں جی, چونکہ گورا ہے, فزکس کا سائنٹسٹ ہے, بس جو کہے گا ہم قرآن کو بھی ٹرمپ کر دیں گے. ٹھیک ہے, سو امیڈیٹلی نا ہم نے بھی یہ شفٹ کی. میں آپ کو تفصیل پہ تو نہیں جاؤں گا, وہ ویب سائٹ پہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ 2 بیسک سکلز جو ہے نا ایڈلٹس کے لیے, کریٹیکل تھنکنگ کی اور ٹین ایجرز کے لیے بھی, اور ایموشنل انٹیلیجنس کی بیسکس ہیں, میرٹ ہے, کہ اس کے علاوہ تو پرانی ٹرین نہیں روک سکتا جو چلتی ہوئی ہے, اس کے نیچے آ جائے گا. بالکل. اچھا, جو کریج کی بات ہے, یہ کیریکٹر ایٹریبیوٹ ہے, یہ اسکل نہیں ہے. کریج از این ایٹریبیوٹ آف دا کیریکٹر. ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے پروجیکٹس اور ٹاسک دیکھیں, کردار پڑھایا نہیں جا سکتا, کردار سکھایا جاتا ہے بس. تو اس کے لیے پے در پے کچھ ایسے مراحل سے گزارنا پڑے گا بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی, کہ 2 طرح کی کریج ہوتی ہے, فزیکل اور ایموشنل. فزیکل کریج بہت آسان کام ہوتا ہے, اس طرح کی فزیکل سپورٹس میں ڈالا, باکسنگ کرائی, MMA کرایا, لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی سیلف ڈیفینس ٹریننگ, گن ٹرین ہوں گے, فزیکل کریج آ جائے گی. ایموشنل کریج کا اصلی مسئلہ ہوتا ہے جب اپنے ماں باپ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے, جب خاندان کو چیلنج کرنا ہوتا ہے, جب کسی ٹراما کو چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چیلنج کر دوں. یہ بڑا گھوڑا ادھر ڈاؤن ہو جاتا ہے, آ کے بڑا پہلوان ادھر جو ہے نا چاروں خانے چت ہو جاتا ہے کہ یار ایموشنل کریج نہیں آ سکتی, لڑائی کروا لو میرے سے, گولی کھا دوں گا, مگر کنفرنٹیشن نہیں ہوگی میرے سے. سمجھ رہے ہیں, ابھی سامنے عمران خان بیٹھا ہو, کوئی کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب اوئگر مسلمس کے بارے میں کیوں نہیں آپ نے ایک پوری کیمپیننگ کی تھی جب آپ وہ تھے, یا آپ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے اصلی باتیں کیوں نہیں کی تھی. اس کے لیے کریج چاہیے ہوتی ہے, فزیکل کریج. کوئی لڑائی کرنی ہے, کوئی مارے گا کہ نو, وہ جو انفیریورٹی آئے گی نا آپ کے اندر, وہ انفیریورٹی لیک آف کریج کی وجہ سے آئے گی. سمجھ رہے کہ کس بات سے ڈر رہے ہیں, وہ اس کی پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. نواز شریف سامنے بیٹھا ہو اور کہیں سر اوباما تھا, کوئی اللہ میاں تو نہیں بیٹھے ہوئے, تو ایسے ہی آپ ایسے کہاں پر سجدہ کر رہے ہیں اس کو. مطلب مریم نواز شریف کے سامنے بیٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں, بدر کی لڑائی میں, مریم نواز شریف کے لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں, بدر کی لڑائی میں کفار لڑ رہے مسلمانوں سے, اور ایک آنٹی کفار کو, ابو جہل کو کالے چنے اور قیمہ کھلا رہی ہو کہ شاباش شاباش تجھے بھوک لگی ہوگی, بڑا زبردست کھانا بناتی. آپ سوچیں, ابو جہل کو کالے چنے اور قیمہ کھلا رہی ہو ایک عورت بدر کی لڑائی میں, آپ کیا سوچیں گے اس عورت کے بارے میں؟ ایگزیکٹ صحیح کام کیا نا نواز شریف کی بیگم نے, مریم نواز کی ماں نے ہی کیا نا. وہ اپاچی ہیلی کاپٹر بھیجے 35, اس نے 300 بچے مارے, اور نواز شریف کالے چنے اور قیمہ لے کے جا رہا ہے اس کے لیے. سوچیں تو صحیح. اب یہ میرے سامنے نواز شریف بیٹھا ہو تو can I have the courage to say this? Well, I better have that courage to say this. That's the bare minimum of a Muslim. کہ بھیا تجھے اللہ نے ایک کرسی کسی وجہ سے, اللہ کے تکے نہیں ہے, تجھے کرسی دی تھی تیرے ٹیسٹ کے لیے, اور تجھے ہمارے ٹائم پہ پیدا کیا ہمارے ٹیسٹ کے لیے, کہ تو سامنے ایک دفعہ آیا اور تیرے گلے سے پکڑ کے پوچھوں کہ میاں تجھے وہ 35 اپاچی کالے ہیلی کاپٹر نظر نہیں, تجھے کالے چنے نظر آئے اس وقت. سوچنے والی بات ہے نا بیٹا. کریج دیکھیں, یہاں پہ کیا کوئی دنگل لگنا تھا, ہاتھا پائی ہونی تھی اوباما کے ساتھ کہ کون زیادہ جم جاتا ہے. اوباما بھی پاگل تھا, ایسے پہلوان سے لڑائی کرتا. یہ ایموشنل کریج کی بات ہوتی ہے. بالکل. سر ایک چیز میں کریج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, میں نے جو آبزرو کیا ہے پیرنٹس میں, مدر اور فادر, اگر فادر میں کریج ہے ایون دو از ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم, لیکن کریج ہے تو اس کے بچوں میں وہ کریج آتا ہے, وہ آٹومیٹکلی ان کو ٹرین کرتا ہے. لیکن اگر فادر میں کریج نہیں ہے اور مدر میں کریج ہے تو آئی ہیو سین کہ the sons become like the father, تو پھر ان میں کریج لیک کرتا ہے کہیں نہ کہیں, بیکاز ہر بیٹا obviously اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے کہیں نہ کہیں. تو اس کیس میں مطلب آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی ایسے پیرنٹس کے لیے جس میں
فادر میں کریج نہیں ہے, کائنڈ آف ویک ان کریج, ایون ڈپینڈنٹ آن ہز اون پیرنٹس, تو ان کے بچوں میں پھر کریج کیسے ڈیولپ کیجیے؟ رول نہیں جو آپ نے بتایا ہے کہ باپ کمزور ہے تو بیٹا کمزور ہی ہوگا, ایسا تو کوئی سائیکولوجیکل رول نہیں ہے. یس, پروبیبلٹی ذرا ڈراپ ہوتی ہے تو ماں کو پھر دگنا کام کرنا پڑے گا. ماں اگر کمزور بزدل ہے, یاد رکھیے گا بزدل کا کام اسلام میں کچھ نہیں ہے, بزدل اسلام کو بھی ڈبوئے گا, یہ یاد رکھیے گا. جو مرضی کس مرضی سیکٹر میں لے جائیں, ڈومیسٹکلی بھی, پولیٹیکلی بھی, سوشلی بھی, انٹلیکچولی بھی, بزدل بندہ مروائے گا ہی مروائے گا. ٹھیک ہے, حضرت عمر بن خطاب نے دعا کی, یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. بالکل ٹھیک ہے, ضعیف مومن بابا نہیں ہے, وہ یہ بزدل کہ کمزور ایمان کے کہاں پہ جائے گا, بھاگ جائے گا. یہ عین اس موقع پہ جو ہے نا نقصان پہنچائے گا جس موقع پہ سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. تو نہ عورت نہ مرد. اور تو دیکھیں نا, دیسستان ٹریننگ ہی بزدلی ہی کرتا ہے. یا کسی کا مسئلہ ہاتھ نہ ڈالو بیچ میں, ٹھیک ہے, یا پھر تیرا تو کام نہیں ہے ادھر, ایکسیڈنٹ میں پڑے ہوئے لوگ, سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا, سارا کا سارا اسلام آباد گزر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں کو بچاؤں گا تو پولیس والے مجھے پکڑ لیں گے. تو نے قتل کیا, تجھے پولیس والے پکڑ لیں گے. تو بچانے جا رہا, تو اللہ کے لیے بچا رہا ہے یا پھر کسی کو دکھانے کے لیے بچا رہا ہے؟ تو اللہ سے بھی زیادہ پولیس سے ڈرتا ہے, کریج ہی نہیں ہے. سمجھ کیوں؟ ساتھ ابو امی بیٹھی ہوتی ہیں, تو کیوں گاڑی روک رہا ہے؟ ڈرپوک امی نے بیٹے کو گاڑی دینی اترنے دیتی. بالکل ٹھیک ہے, یہ وہ ٹاسکس ہیں بیٹا جو کہ مسلمان لڑکوں لڑکیوں دونوں کو کرنی ہے. میں نے خود دیکھی ہیں وہ لڑکیاں, میں نے دیکھی ہیں, میرے سارے دوست ڈاکٹر ہیں نا, اسپتالوں میں بہت ٹائم گزارا ہے. ایسی ایسی لڑکیوں نے اسپتال پہنچائے ہیں سڑک سے اٹھا کے, جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے لوگ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو کیا ان کو نہیں پولیس کا ڈر؟ جہاں ہاتھ ڈر ہے. میرے ساتھ ہوا ہے نا واقعہ, پولیس نے مجھے پکڑا تھا نا, یہ پیمنٹس کی بات ہے, ڈاکٹر ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا تھا, کہتا ہے یہ پولیس کیس ہے. اور پولیس نے آگے سرجری کرنی ہے اس بیچارے کی, پولیس مجھے پکڑے گی نا, تجھے کیا؟ نہیں ہم نہیں ہاتھ ڈال رہے. ڈر رہا ہوا تھا پولیس, اپنا کام ہی نہیں کر رہا, ایسا مسلمان ہے. وہ بندہ مارا تیرے سامنے, یہ پولیس کیس میں پولیس کیس ہے, تجھے تو پکڑے گی اصلی پولیس جو کہ فرشتوں کی پولیس ہے, تجھے تو وہ پکڑے گی. ٹھیک ہے, اور اسلام ہی ٹیسٹ ہوتا ہے نا, ہر جگہ پہ اسلام ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. Yes, sir. Thank you, sir. I took so much of your time. Thank you very much.